بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، اشتہاریات، اشتہار بازی، ایڈورٹائزنگ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اس مضمون کے سلسلے میں پیش کیے جانے والا آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلے لیکچر میں، جس کو ہم لیکچر نمبر 16 کہہ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو مختصراً یہ بتایا کہ کریٹو ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کریٹو بریف کے بارے میں بریفلی بیان کیا۔ کریٹو بریف کیا ہوتی ہے، کریٹو شعبہ کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ ٹیم کیسے کام کرتی ہے، اور اوور آل کریٹو شعبہ جو ہے، جسے ہم تخلیقی شعبہ کہتے ہیں، کسی بھی اے کلاس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا وہ کام کیسے کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ شعبہ جو ہے کسی بھی اشتہاری کمپنی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا دل ہوتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بتانا چاہیں گے کہ کریٹو پروسیس چلتا کیسے ہے۔ اب جو کریٹو بریف ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کی روشنی میں جو کہ کریٹو بریف کیا چیز ہے، یہ دراصل ایک فریم ورک ہے، یہ دراصل گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، یہ ہماری حدود کو طے کرتی ہیں، ہمیں ذہنی طور پر پابند نہیں کرتی، بلکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کہیں ہم جوش و خروش میں اور علم کے زور میں ادھر سے ادھر نہ چلے جائیں، اور اس طرح بات جو ہے اپنے مرکزی نقطے سے ہٹتی ہوئی کسی اور جانب نہ نکل پائے۔ اس لیے کریٹو بریف بیان کی جاتی ہے۔ کریٹو بریف کی روشنی میں اب ہم سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سفر کا آغاز جو ہے، اسی کو تو ہم کریٹو پروسیس کہتے ہیں۔ یہ کریٹو پروسیس اور اس کے ساتھ ساتھ لے آؤٹ، یہ آج کے دو موضوعات ہیں جس پر ہم آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم آج پڑھتے ہیں کریٹو پروسیس اور لے آؤٹ۔ کریٹو پروسیس کا تعلق کریٹیوٹی سے ہے، جس کا تعلق سوچ سے ہے، تخلیقی صلاحیتوں سے ہے۔ ہم ریسٹورانوں میں بیٹھتے ہیں، ہم ہوٹلز میں بیٹھتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں، شاعر حضرات، ادیب، انٹلیکچوئل، دانشور عمومی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کین ناٹ بی ڈیفائنڈ اینڈ کریٹیوٹی کین ناٹ بی کنفائنڈ۔ نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ الفاظ کی شکل دے سکیں، بیان کر سکیں کہ دس از واٹ کریٹیوٹی آل اباؤٹ۔ اسی سلسلے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کریٹیوٹی ہم کیسے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹیوٹی از جنرلی ڈیفائنڈ ان ایستھیٹک ٹرمز ایز دی ایبلٹی ٹو پروڈیوس یوزفل آئیڈیاز۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ صلاحیت کا نام ہے جو مفید آئیڈیاز کو تخلیق کرتے ہیں۔ ایک چیز، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا اوریجنیلٹی، یہ کاپی نہیں کرتے، نقل نہیں مارتے، جینون ہوتے ہیں، اوریجنل ہوتے ہیں۔ امیجینیشن، تصورات، سوچ کا عمل، یہ سب چیزیں کریٹیوٹی کے دائرہ کار میں آ رہی ہیں۔ اور دی کیپیسٹی آف جوائننگ ٹو اور مور ایلیمنٹس ٹو فارم اے نیو یونٹی اور پرپس۔ پھر یہی نہیں ہے کہ آپ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، آپ ان آئیڈیاز کو جوڑنا جانتے ہیں۔ اگر کچھ آئیڈیاز کو ملا لیں تو کیا صورتحال بنتی ہے، اور صورتحال بھی اس طرح کہ ان کی ایک یونٹی قائم رہ سکے۔ یہ سارے عمل کو ہم کریٹیوٹی کہتے نہیں ہیں، کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک انداز ہے کریٹیوٹی کو بیان کرنے کا۔ جیسے شروع میں ہم نے عرض کیا کہ کوئی دانشور کسی ایک ڈیفینیشن کے حوالے سے کریٹیوٹی کو نہ دیکھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے، وہ اس کو کسی ڈیفینیشن کا پابند نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ پیرامیٹرز آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے اپنے سمجھنے کے لیے یا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کریٹیوٹی جمالیاتی اعتبار سے
کیا ہوتی ہے. There is an unending argument about the domain of creativity. کریٹیوٹی کا دائرہ کار کے بارے میں ختم نہ ہونے والے دلائل موجود ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں. مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہاں بیان کیا گیا. ون اسکول آف کاپی رائٹرز فیل دیٹ کریٹیوٹی از اے سیریس افیئر دیٹ کمز فرام انسپریشن اینڈ اے لینتھی انڈیویجول تھاٹ پروسیس، کہ یہ انسپریشن اور ایک فرد کے طویل سوچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عمل ہے. اینڈ ہینس اٹ ہیڈ بیٹر بی لیفٹ ٹو دی کاپی رائٹرز، لہٰذا یہ کاپی رائٹرز پر چھوڑ دیا جائے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اسے ڈیفائن کرتے پھریں. ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیر آر ادرز ہو فیل دیٹ کریٹیوٹی از دا ریزلٹ آف ٹیم ورک اسپیشلی ٹل دی آئیڈیشن اسٹیج. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف لوگوں کی سوچ تو ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ ٹیم ورک ہے. یہ مختلف سوچیں اکٹھی ہوتی ہیں، سٹچ کر دی جاتی ہیں اور ایک نتیجہ دیتی ہیں ہمیں. تو نتیجہ خیز جو سوچ ہوتی ہے دراصل وہ ایک کاپی رائٹرز کا گروہ اس طرح سوچتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز سوچ یا ایسی سوچیں جو نتیجہ خیز ثابت ہوں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں کریٹیو یہ ہے، کریٹیوٹی یہ ہوتی ہے. اب آئیے ایٹریبیوٹس ان اے کریٹو پرسن. ایک تخلیقی انسان کے اندر کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے؟ ایٹریبیوٹ نمبر 1، اسکلڈ ان دا آرٹ آف برین پکنگ. نمبر 2، possesses a sense of humor. نمبر 3، not boring. اینڈ نمبر 4، ambitious. یہاں میں عرض کروں کہ یہ آئیڈیلی ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی سینس آف ہیومر ہو اور وہ بورنگ نہ ہو، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، عمومیت کے ساتھ نہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ عمومیت کے ساتھ ان کے اندر سینس آف ہیومر اور بورنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی پلیزنگ پرسنالٹی، خوشگوار موڈ کے لوگ ہونے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو کسی چیز کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کاپی لکھیے. آپ ایک پروڈکٹ کے بارے میں کہتے ہیں، ایک مشین کے بارے میں کہتے ہیں، اب اس کا ذوق نہیں مشین کے بارے میں، تو وہ اپنی ذوق کی تسکین کے حوالے سے بات نہ کرے. اس کو مزاج اپنا بنانا پڑے گا کہ ہی یا شی شوڈ بی نوئنگ سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ ایز اے میٹر آف فیکٹ. وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاپی رائٹر کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کی صفات بیان کرتے ہیں. تو ایک صفت اس میں یہ ہے کہ ایک کاپی رائٹر کو کین آبزرور آف سوسائٹی ہونا چاہیے. معاشرے کے اندر جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، مختلف پروڈکٹس کو دیکھتا ہے، مختلف خیالات کو دیکھتا اور پڑھتا ہے، اس کو آبزرو کرنا چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو کہ کل کلاں اسے نہیں پتہ کہ اس کو اس چیز کے بارے میں کوئی سلوگن لکھنا پڑ جائے، اس کو اس چیز کے بارے میں کوئی سنٹینس، کوئی سٹیٹمنٹ لکھنی پڑ جائے اور اس کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، اس کو اس کے بارے میں کوئی تجربہ نہ ہو، اس کو اس کے بارے میں کوئی آگہی نہ ہو. تو آگہی ہر چیز کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ٹینڈنسی ہونی چاہیے ایک کاپی رائٹر کی ٹو بی اے سکسیسفل کاپی رائٹر. پھر کہا گیا پیشنیٹ، آبویسلی پیشنیٹ ہونا چاہیے. ہارڈ ورکنگ بھی ہم آئیڈیلی کہتے ہیں ہارڈ ورک ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں دے آر دا پیپل آف موڈ ان جنرل. پاکستان میں خاص طور پر، پاکستان کے پرسپیکٹو میں کاپی رائٹرز ہم دیکھتے ہیں، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی صحافی ہے، وہ موڈی سے بندے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نیڈی بندے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت تیار رہتے ہیں بغیر موڈ کے کاپی لکھنے کے لیے. تو جو موڈی لوگ ہوتے ہیں جب وہ موڈ سے کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ کمال کی لکھتے ہیں، لیکن یہ ریئرلی اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کا سارا مدعا صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ موڈ ہوتا ہے. لیکن جب یہ موڈ سے کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کی قیمت بھی اتنی ہی وصول کرتے ہیں. لیکن عمومیت کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دے شوڈ بی ریڈی ٹو ورک، اور اسی وجہ سے کچھ کاپی رائٹرز مستقل بنیادوں پر ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں امپلائی کر لیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ جا کر کاپی ٹو کاپی اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول کام لیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. ایک اور صفت بیان کی گئی
knows all there is to be known about the product. وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ پروڈکٹ کے بارے میں ان کو آگاہی حاصل ہو، وہ چیزیں جانتے ہوں اس پروڈکٹ کے بارے میں جو انہوں نے بیان کرنی ہے. کاپی رائٹرز نیڈ اے ڈیٹا بیس ٹو ورک آن. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ کاپی رائٹر بہرحال انسان ہے، کاپی رائٹر کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے. آپ کوئی ایسی پروڈکٹ جو سائنٹیفک پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں کسی کاپی رائٹر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کاپی لکھے، وہ میسج بنائے، تو اس کو پھر آپ معلومات فراہم کریں، اس کو ڈیٹا بیس ہونا چاہیے اس کے پاس، آسان الفاظ میں اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرے تاکہ صارفین اسے ڈائجسٹ کر سکیں، اور ایسی لینگویج بنائی جائے، ایسا سلوگن بنایا جائے کہ صارفین اسے خریدنا چاہیں. لہٰذا ڈیٹا بیس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جتنی زیادہ معلومات آپ کاپی رائٹر کو دیں گے اتنی ہی کاپی رائٹر کے لیے آسانی ہوگی آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. دی فالوئنگ چیک لسٹ آف پروڈکٹ مارکیٹنگ فیکٹس could prove very useful to them. اب یہ ایک مارکیٹنگ کی پوری چیک لسٹ دے رہے ہیں کہ ایک کاپی رائٹر سے جب آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں، کسی سروس کے بارے میں کوئی میسج لکھے، اسٹیٹمنٹ لکھے، سلوگن لکھے، تو اس کو کیا کیا چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. تو وہ ایک چیک لسٹ آپ کے سامنے یہاں بیان کی جا رہی ہے. نمبر 1 آئیڈینٹیٹی. ٹریڈ مارکس، کیا پہچان ہے آپ کی پروڈکٹ کی؟ ٹریڈ مارک کیا ہے؟ ٹریڈ نیمز، پروڈکٹ سمبلز اینڈ ادر کاپی رائٹڈ اور پیٹنٹڈ انفارمیشن. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ کاپی رائٹر کو مہیا کرتے ہیں. پھر اس کی پیکیجنگ ہے، سائز کیا ہے، سائزز کیا ہیں جو آپ آفر کر رہے ہیں، شیپ آف پیکج کیا ہوگی، ڈیزائن پیکج کیا ہوگا، سٹائلنگ کیا ہوگی، کلر کیا ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن پر پروڈکٹ کیا چیز ہے، پیکج لیبل کیا ہوگا. یہ وہ معلومات ہیں جو اس پیکج کا حصہ ہے جو آپ کاپی رائٹر کو مہیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں ایک اگلا نقطہ جو ہم بار بار پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں کہتے رہے ہیں، امپورٹنس آف ریسرچ. What research the company has about the product and its availability to the creative team. کیا آپ نے اس سے پہلے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی ریسرچ کروائی ہے؟ اور اگر کروائی ہے تو اس کی فائنڈنگز جو ہیں آپ اپنی کریٹو ٹیم کو مہیا کریں کہ ہم نے تحقیق کروائی ہے اور یہ فائنڈنگز ہیں ہماری پروڈکٹ کی کہ لوگ اس پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے، کس پہلو کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں پسند کرتے، قیمت ٹھیک نہیں ہے، اس کی پائیداری نہیں ہے، یا اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یا اس کے فلاں فلاں پہلو پر اعتراض ہے، اس کی فلاں فلاں خوبی ہے. یہ سب وہ معلومات ہیں. اور کیا ریکوائرڈ ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، سب وہ باتیں ہیں جو ریسرچ ڈیٹا کی صورت میں آپ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کا کاپی رائٹر استفادہ کر سکے. پھر پرفارمنس ہے، واٹ ڈز دا پروڈکٹ ڈو. یہ بڑے سمپل اسٹیٹ کوشچن ہے. واٹ از اٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو دیٹ اٹ ڈز ناٹ، ہاؤ ڈز اٹ ورک. بہت خوبصورت سوالات ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. واٹ ڈز دا پروڈکٹ ڈو، واٹ از اٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو دیٹ اٹ ڈز ناٹ، اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک. ہاؤ از اٹ میڈ اور پروڈیوسڈ، واٹ از ان اٹ in terms of raw material, preservatives, chemicals, special ingredients and nutrients, etc., etc. Physical characteristics. What are the physical characteristics in terms of color, appearance, smell, taste, texture, etc., etc. Effectiveness, اثر پذیری. The proof of the quality and performance. Are there any government stipulations or regulations that need to be mentioned or followed? یہ بڑا ضروری ہے
کہ جو کاپی رائٹر کو آپ بتا دیں کہ کوئی حکومت کا ایسا ریگولیشن تو نہیں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور آپ کاپی رائٹر سے آگاہی نہیں کرتے تاکہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کاپی لکھتے وقت۔ پروڈکٹ امیج، ہاؤ ڈو پیپل ویو دا پروڈکٹ، واٹ ڈو دے لائک اور ڈس لائک اباؤٹ دا پروڈکٹ۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ریسرچ کیا چیز بتاتی ہے۔ ریسرچ کے نتیجے میں آپ کو پتہ لگتا ہے، اگر آپ نے ریسرچ پہلے کروائی ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، کہ لوگ اس پروڈکٹ کی کون سی چیز، کون سا پہلو پسند کرتے ہیں۔ کیا اس کی قیمت انہیں پسند ہے لیکن یہ ڈیوریبل نہیں ہے، اور اگر یہ ڈیوریبل تو اس کی قیمت پسند نہیں ہے، اس کی لک ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر خامی موجود ہے، اس کے بارے میں یہ سب معلومات آپ، اس کو ہم پرفارمنس کا نام دے رہے ہیں، اس سے کاپی رائٹرز کو آگاہی ہونی چاہیے۔ از اٹ اے لگژری، اے نیسیسٹی، یا عیاشی ہے، یہ ضرورت ہے، اے ہیبٹ اور سیلف انٹیلیجنس، اور از اٹ دیٹ پیپل ہیو ٹو ہیو اٹ بٹ وش دے ڈڈ ناٹ ہیو اٹ۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لگژری ہے، عادت ہے لوگوں کی، ہیبٹ بنی ہوئی ہے، کیا لوگ اس کو ضرورت محسوس کرتے ہیں اور خریدتے ہیں، یا اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ شاید یہ کاش کہ یہ وہ نہ خریدتے۔ واٹ از دی لائف اسپین آف دا پروڈکٹ، کہ اس پروڈکٹ کی زندگی کتنی ہے، اور اس میں بعض اوقات وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ احتیاطیں کریں تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وارنٹی بھی دی جاتی ہے کہ اتنے عرصے تک تو یہ لازمی ایسے رہے گی، اور ادارہ جو ہے اس چیز کے بارے میں ذمہ دار ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور اگر آپ احتیاط کریں تو یہ ایک لمبی زندگی گزار سکتی ہے، اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب معلومات جو ہیں یہ آپ کاپی رائٹر کو مہیا کرتے ہیں۔ کمپٹیٹیو انفارمیشن، ہو آر دی کمپٹیٹرز، ڈز دا پروڈکٹ ہیو اینی ایڈوانٹیج اوور دیم، آپ کے مقابلے میں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی پروڈکٹ لا رہے ہیں، اور آپ کی پروڈکٹ کو ان کے اوپر کیا ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ دوسرے معنوں میں آپ کی پروڈکٹ کی کون سی ایسی خاص بات ہے جس کو دوسری پروڈکٹ کے مقابلے میں پریفرنس حاصل ہے یا برتری حاصل ہے۔ ڈز اٹ ہیو اینی ڈس ایڈوانٹیجز، ڈو رائیول پروڈکٹس پریزنٹ پرابلمز دیٹ دس ون سالوز، کیا کوئی نقصان ہے۔ ڈز اٹ ہیو اینی ڈس ایڈوانٹیجز، یہ بتائیں۔ ڈو رائیول پروڈکٹس پریزنٹ پرابلمس، کیا جو آپ کے مقابلے میں پروڈکٹس ہیں وہ کوئی مسائل اکٹھے کر رہی ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ یہ معلومات بھی آپ کاپی رائٹرز کو مہیا کریں۔ اس سب چیز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کے اپنے مفاد میں ہیں۔ جتنی زیادہ انفارمیشن کاپی رائٹر کو دیں گے اتنا ہی بہتر کاپی لکھنے کی پوزیشن میں ہوگا اور بہتر نتائج نکلیں گے۔ مینوفیکچرنگ، ہاؤ از اٹ میڈ، ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس، ہاؤ مینی اسٹیپس آر نیڈیڈ in the process, the people involved in making it, are there any special process or machines used to manufacture the product, and where is it made؟ یہ سب معلومات، کون سی مشین استعمال کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے آپ کی پروڈکشن کا، کیا آپ کی پروڈکشن کا کوئی خاص طرح امتیاز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری پروڈکشن کتنی نفیس ہے، دوسروں سے بہتر ہے، ہم اس پہ ہاتھ نہیں لگاتے، یہ سارا مشینی کام ہے، یا اس کی کیا سوفسٹیکیشن ہے، کیا پائیداری ہے، کیا خاص بات ہے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تھرو کاپی رائٹرز۔ تو کاپی رائٹر کو آگاہ کیجیے اس بات سے۔ ہسٹری، وین واز اٹ کریٹڈ اور انوینٹڈ، ہو انٹروڈیوسڈ اٹ، ہیز اٹ ہیڈ اینی ادر نیمز، ہیو دیر بین اینی پروڈکٹ چینجز۔ یہ پوری تاریخ، آپ جیسے مریض کو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی ساری بیماریاں بتاتا ہے، اس کے سامنے سچ بولتا ہے، وہ کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، وہ ہسٹری لکھتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی ہسٹری پوری نوٹ کرتا ہے، آپ کب پیدا ہوئے، کیا آپ کے اوپر پیرنٹس کی کیا ہسٹری تھی، یہ بیماری آپ کے پیرنٹس کو پہلے تھی کہ نہیں تھی، بلڈ گروپ آپ کا کون سا ہے،
کیا کیا ٹیسٹ کروائے، یہ سب معلومات ہسٹری لینے کے بعد پھر بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. وہ تھوڑے وقت کے اندر فوری طور پر ڈائیگنوز کر کے اس نتیجے پہنچتا ہے اور صحیح پرسکرپشن لکھ کر دے سکتا ہے. اسی طرح آپ کاپی رائٹر کو ڈاکٹر سمجھیے. ڈاکٹر کے پاس وہ ہسٹری ہونی چاہیے آپ کے پروڈکٹ کی، کہ آپ کی پروڈکٹ کب شروع ہوئی، کس کس پروسیس سے گزری، کون کون لوگ تھے اس میں انوالو، آپ نے اس کی مارکیٹنگ ماضی میں کی تو کیا نتائج نکلے، کہ اس کی سیل کیوں نہیں بڑھ سکی، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے، وغیرہ وغیرہ. کوئی ریسرچ آپ نے اس پہ کروائی ہے کہ نہیں. یہ سب ہسٹری آپ کاپی رائٹر کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے لیے، اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو قابل قبول بنانے کے لیے بہتر نسخہ تجویز کر سکے. Is there any emotion or romance attached to it؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جس میں کوئی رومانس ہوتا ہے، آپ کسی ہسٹری کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیتے ہیں، آپ کسی بادشاہ سے اٹیچ کر دیتے ہیں، کسی ایسی رومانٹک ہسٹری کے ساتھ آپ کا، یا ایسی سٹوری کے ساتھ آپ کسی چیز کو وابستہ کر دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایران گیا تو وہاں سے جو چیزیں سوینئر بیچے جا رہے تھے، وہاں بیچنے والے نے کہا کہ یہ حافظ شیرازی کے مزار کے باہر، اس نے کہا کہ یہ حافظ صاحب کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، یہ ان کے خاندان کے لوگوں نے یہ چیز بنائی تھی جو ہم آپ کے سامنے بیچ رہے ہیں. تو ایک رومانس، ایک ہسٹری آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. واٹ از دی ٹوٹل مارکیٹ اور شیئر آف دس پروڈکٹ؟ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس وقت آپ کی پروڈکٹ کا شیئر کیا ہے. کنزیومر نیڈ، ہاؤ از دا پروڈکٹ یوزڈ، آر دیر مینی پاسبل یوزز، ہاؤ فریکوینٹلی از اٹ پرچیزڈ، what kind of person buys the product, why is bought, personal use, gift or work, what kind of person uses the product most. یہ سب معلومات دے رہے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ کاپی رائٹر کو جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق فلاں طبقے کے لوگ، پروفیسر، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، عورتیں، بچے، کس طبقے کے لوگ، کس جینڈر کے لوگ، کس پروفیشن کے لوگ اس پروڈکٹ کو زیادہ خریدتے ہیں اور کس مقصد کے لیے خریدتے ہیں. کیا دفتر میں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ گفٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو معلومات اگر آپ اپنے کاپی رائٹر کو مہیا کریں تو امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک بہتر کاپی کی شکل میں آپ کے سامنے نتائج دے سکے گا. Distribution. How widely is the product distributed? Are there exclusive sellers? کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی؟ یہ وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ یا اس کے کوئی خصوصی سیلرز آپ نے متعین کر رکھے ہیں؟ Is there a ready supply or limited amount, or is it available for a short time, اور از اٹ سیزنل؟ یہ پروڈکٹ جو ہے کیا یہ ریڈیلی اویلیبل ہے سپلائی بیس پر، آپ سے سپلائی مانگی جائے، ڈیمانڈ کی جائے، فوری طور پر چیز سپلائی ہو سکتی ہے، یا یہ سیزنل ہے، موسم کے اعتبار سے یہ موسمی پروڈکٹ ہے، جب یہ موسم آتا ہے تو یہ اویلیبل ہوتی ہے، ہر وقت اویلیبل نہیں ہے، یا لمیٹڈ اماؤنٹ ہے جو آپ بیان کر سکتے ہیں اپنے کاپی رائٹر کو. ہم نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے اس کا تعلق کریٹو پروسیس سے تھا. اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں جس بات پر زور دینا چاہیں گے وہ اسی کے ساتھ ٹائی اپ ہوا ایک دوسرا شعبہ ہے جسے ہم لے آؤٹ کہتے ہیں. لے آؤٹ، ڈھانچہ، ڈیزائن اور لے آؤٹ، یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے کریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں. ڈیزائن اینڈ لے آؤٹ آلموسٹ کیری دا سیم میننگ ایز کنسسٹنگ آف دی اوور آل اسٹرکچر آف دی ایڈورٹیزمنٹ کاپی. یہ بیسیکلی
ایڈورٹائزنگ کی کاپی، ایڈورٹائزنگ جو بھی ہے اس کی کاپی کا سٹرکچر ہے، اس کا ڈھانچہ ہے جس کا تعلق لے آؤٹ اور ڈیزائن کے ساتھ۔ لے آؤٹ از دا ارینجمنٹ آف ویریس ایلیمنٹس آف ایڈورٹیزمنٹ کاپی، دیٹ از ہیڈ لائنز، illustrations, slogans, text, closing ideas, and the identification mark in regard to one another۔ دیکھیں یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی لے آؤٹ اصل میں ارینجمنٹ ہے۔ کس چیز کا ارینجمنٹ ہے؟ یہ مختلف جو کاپی کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ترتیب دینا، ان کو ارینج کرنا اس انداز سے کہ دیٹ شوڈ میک سینس، اور وہ آبجیکٹو پورا کر سکے اور اس کا ایک مطلب ہو، اور مطلب وہ ہو جس کا تعلق پروڈکٹ کی سیلنگ کے ساتھ ہے، کہ صارفین اسے پڑھیں اور سنیں تو وہ اس چیز پر عمل کریں جس چیز کی یہ کاپی ترغیب دینا چاہتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان سارے ایلیمنٹس کو بے ترتیب رکھیں گے اور پراپرلی ارینج نہیں کریں گے تو وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا لے آؤٹ کی اہمیت یہ ہے کہ لے آؤٹ آپ کی پروڈکٹ کو کی لک کو بہتر بناتا ہے، فنش فارم میں، اور اٹینشن گیٹر ہوتا ہے صارفین کے نقطہ نظر کے حوالے سے، اور ان تمام ایلیمنٹس کو ایک یونٹی میں اور یونیفیکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹو میک سینس آؤٹ آف اٹ۔ تو دراصل یہ ارینجمنٹ ہے کس چیز کا؟ ہیڈ لائن۔ مثلا ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایلیمنٹس کسی بھی کاپی کے ایک ہیڈ لائن ہو سکتی ہے، اس کی سب ہیڈنگ ہو سکتی ہے، اس کی السٹریشن ہو سکتی ہے، اس کے ویژولز ہو سکتے ہیں، اس کے لوگو ہو سکتے ہیں، ایڈریس ہو سکتا ہے، ٹریڈ مارک ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایز این ایڈورٹائزنگ colloquialism, لے آؤٹ از اے کنڈینسڈ وے آف سیئنگ، یہ جو ہم اب کہہ رہے ہیں، laying out the elements of an advertisement within specific space limitation۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں مرضی جو مرضی کرتے پھریں، ایک لمیٹیشن اس کی بھی جو کریٹو بریف ہے اس کے اندر یہ طے ہے کہ آپ نے اتنی اسپیس کے اندر یہ کاپی لکھنی ہے۔ اشتہار اگر پرنٹ فارم میں، موسٹلی یہ پرنٹ فارم میں ہوتا ہے کہ اس کا سائز کیا ہوگا، اس سائز کے اندر آپ نے ان سارے ایلیمنٹس کو اس طرح ارینج کرنا ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے، بھلا لگے، اور اس طرح لگے کہ اگر آپ اس کو ڈسٹرب کریں تو برا لگے، اور یہ جو ارینجمنٹ آپ نے بنایا یہی بہترین لگے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لے آؤٹ جو ہے اٹ از ون آف دا بیسٹ ارینجمنٹ۔ تو بیسیکلی آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ بہترین لے آؤٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی ترتیب جو ہے وہ آ ہی نہ سکے۔ A radio does not utilize illustrations except those that the medium can create with a description۔ ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ موسٹلی السٹریشن جو ہے یہ پرنٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے، ریڈیو کی کاپی کے اندر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، انلیس کہ اس کے اسکرپٹ کے اندر جو آپ کی ڈسکرپشن، جو بیانیہ انداز ہے، اس کے اندر اس کو کریٹ کیا گیا ہو اس انداز سے کہ آپ فیل کریں اسے۔ فنکشنز آف این ایڈورٹائزنگ لے آؤٹ، کیا مقصد ہے اس کا؟ این ایڈورٹیزمنٹ لے آؤٹ از اے بلو پرنٹ۔ دا مین فنکشنز آف دی لے آؤٹ آر اسمبلنگ ڈفرینٹ پارٹس۔ دیکھیں ٹائٹل کتنا زبردست ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اپنے وہیکل خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے مختلف پارٹس اسمبل کر رکھے ہیں۔ اسمبل کا کیا مطلب ہے؟ آپ بلاتے ہیں چیزوں کو، اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں جوڑ کے گاڑی بنا دیتے ہیں، یا جس چیز کمی ہوتی ہے اس میں وہ اسمبل شدہ پارٹ جو ہے وہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ یہی کیفیت یہاں پر ہے۔ دا مین فنکشن آف لے آؤٹ از ٹو اسمبل اینڈ ارینج دا ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور پارٹس آف این ایڈورٹیزمنٹ into unified presentation of the sales message۔ اصل بات جو ہے جو ہم نے کہا بار بار کہ یہ ایلیمنٹس ہیں، ان کا ارینجمنٹ ہے، یہ اسمبلڈ پارٹس ہیں، ان سارے پارٹس کو آپ اسمبل کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں جگہ پر، ہیڈ لائن کو اکٹھا کرتے ہیں، پکچر کو اکٹھا کرتے ہیں، السٹریشن لے کے آتے ہیں جس کا ہم بھی آگے چل کر تذکرہ کریں گے
کہ السٹریشن سے مزید مراد کیا ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ان سب کو آپ ارینج تو کر دیتے، لیکن ارینج اس طرح کریں کہ ایک یونیفائڈ جو سینس ہے پریزنٹیشن سامنے آ سکے، ایک متحدہ پریزنٹیشن جن کے درمیان ایک ربط ہو، یہ ڈس جوائنٹڈ پریزنٹیشن نہ ہو، یہ سارے کے سارے اسمبل پارٹ جو ہیں ان کے درمیان ایک تعلق محسوس ہو۔ اپرچونٹی آف ماڈیفیکیشن، the layout offers an opportunity to the creative team, agency management, and the advertiser to suggest modification before its final approval. Look کہ یہ لے آؤٹ اصل میں کیا چیز ہے، یہ اصل میں ایک رف فارم ہے، پری فائنل شیپ ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ایک موقع فراہم کرتی ہے آپ کو کہ دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم فائنل شیپ دے دیں آپ ایک نظر دوڑائیے۔ کن سے یہ کہتی ہے؟ یہ ایجنسی مینجمنٹ والوں کو موقع دیتی ہے، جو ایجنسی یا اشتہار بنا رہے ہیں ان کو موقع دیتی ہے کہ ہیو اے لک، از ایوری تھنگ آل رائٹ۔ وہاں سے اپروول کے بعد پھر آپ لے کے جاتے ہیں ایڈورٹائزر کے پاس، کریٹو ٹیم نے پہلے اس کو دیکھا، پھر ایجنسی کی مینجمنٹ نے دیکھا، اور اس کے بعد میں فائنلی ایڈورٹائزر یعنی وہ گروپ، وہ کمپنی جنہوں نے آپ کو یہ اشتہار دیا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں بھی یہ ہماری اب شکل بن رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کو فائنل شکل دے دیں، فنش فارم میں لے آئیں، آپ کوئی چیز چاہتے ہیں مزید اس میں ایڈ کی جائے، کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، اس میں کوئی چیز ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، اٹ از ٹائم ٹو ماڈیفائی، اب کر لیں، آپ ایک دن لے لیں، 2 دن لے لیں، یا جو بھی وقت آپ دینا چاہیں، آپ ان کے ساتھ یہ بات چیت طے کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جب یہ طے ہو جائے گا تو پھر اس میں تبدیلی ناممکن ہو جائے گی۔ تو یو پرووائڈ این اپرچونیٹی ٹو دا ایڈورٹائزر، ٹو ایجنسی مینجمنٹ اینڈ یور کریٹو ٹیم کہ آپ ایک نظر دوڑائیں اور اس کو ماڈیفائی کر لیں۔ اسپیسیفیکیشن پر کاسٹ، دا لے آؤٹ پرووائڈ اسپیسیفیکیشن پر ایسٹیمیٹنگ کاسٹ۔ آپ اسپیسیفیکیشن کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز لے رہے ہیں، اس کی اسپیسیفیکیشن لے کے آئیں، مختلف لوگوں سے پھر ریٹ لیتے ہیں آپ، اسپیسیفیکیشن کہ اس سائز کی چیز ہو تو اس کا ریٹ کیا ہوگا، اس کے یہ چیزیں ہوں تو پھر اس کا ریٹ کیا ہوگا۔ تو یہ لے آؤٹ اصل میں ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ مختلف لے آؤٹ بنانے کے بعد اس کی کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ لے آؤٹ پرووائڈ اسپیسیفیکیشن فار ایسٹیمیٹنگ کاسٹ اینڈ اٹ از اے گائیڈ فار engravers, typographers and other craft workers to follow in producing the ads۔ کہ جو لوگ یہ سارے کام کے اندر جو engravers ہیں، typographers ہیں اور craft workers ہیں، یہ جو ایڈ کو پروڈیوس کرنے میں کام کرتے ہیں، ان سب کو یہ ایسٹیمیٹنگ کاسٹ جو ہے وہ بتانے کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ یوزز آف لے آؤٹس، A layout is an overall orderly arrangement of all the format elements of an ad: headlines, sub-ads, visuals, copy, captions, trademarks, slogans, and signature. Let me repeat, it's very important. A layout is an overall orderly arrangement. ایک لے آؤٹ جو ہے یہ عمومی طور پر اوور آل ترتیب میں آرڈرلی ارینجمنٹ کا نام ہے، جس کے اندر آلموسٹ سارے وہ فارمیٹس ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، جس میں ہیڈ لائن ہے، سب ایڈنگ ہے، ویژولز ہیں، کاپی ہے، کیپشن ہے، ٹریڈ مارکس ہیں، سلوگن ہیں اور سگنیچر ہے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہے ناظرین کہ ضروری نہیں کہ ہر کاپی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں، لیکن عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک کاپی کے یہ ایلیمنٹس ہیں جن میں ہیڈ لائن، سب ایڈنگ اور یہ چیزیں شامل ہیں جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ لیکن ہر پروڈکٹ کی ہر کاپی کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سارے ایلیمنٹس اس میں آئیں، ہو سکتا ہے کہ 3-4 ایلیمنٹ سے ہی گزارا ہو جائے اور وہ کافی ہوں، یا بعض اوقات آپ ایک سیریز آف ایڈ چلاتے ہیں جس میں آپ فریگمنٹیشنل اپروچ کے ساتھ کام لیتے ہوئے کچھ معلومات ایک ایڈ میں، دوسری میں، تیسری میں، اس طریقے سے تقسیم کر کر کے معلومات مہیا کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے
کہ ایک ایڈ جو ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈال دی جائیں. اور ایک اور بات بھی میں یہاں کہتا چلوں کہ اچھا سمجھا جاتا ہے کسی ایسے اشتہار کو خاص طور پر پرنٹ فارم میں کہ جس کے اندر کم سے کم مٹیریل ہو اور سپیس زیادہ ہو، کھلا کھلا نظر آئے. لہٰذا اس کو میں مثالاً کہا کرتا ہوں اور تمثیلاً بات کرتا ہوں کہ اس کو عرس کا اشتہار نہ بنایا جائے. کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرس کے اشتہار میں جو لوگ نان پروفیشنل اشتہار بناتے ہیں وہ کونے پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ، ادھر لکھا ہوتا ہے یا محمد، اور نیچے لکھا ہوتا ہے اشعار لکھے ہوتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، نیچے گنج بخشے فیض عالم مدر نور خدا، پھر عرس مبارک، ٹھیک ہے، پھر مہمانان خصوصی، اور پھر جناب صدارت، اور پھر علماء کرام کی پوری لائن، نیچے پھر ادیان خیر، ان میں 50 آدمیوں کے نام ہوتے ہیں، اس میں حلوائی کا نام ہے، دودھ والے کا نام ہے. سب چیزوں کے لکھنے کے بعد کونے پر ایک بنا ہوا ہے، ایک باکس ہوتا ہے، خواتین حضرات لنگر بھی تقسیم ہوگا، پھر لکھا ہوتا ہے وہاں پر محفل سما کا اہتمام بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم ہر چیز اشتہار میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جمبل کر دیتے ہیں. اشتہار خوبصورت نہیں لگتا، اٹینشن گیٹر نہیں ہوتا، جاذب نظر نہیں ہوتا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایلیمنٹس کی بھرمار نہ ہو کسی اشتہار میں. whenever wherever it is required please do it، لیکن غیر ضروری طور پر زیادہ سے زیادہ معلومات اور تفصیلی معلومات ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے. The layout serves several purposes. It helps both the agencies and client develop and evaluate the ad's final look and feel. یہ لے آؤٹ اصل میں ڈیولپ کرتا ہے ایجنسی اور کلائنٹ کے آئیڈیاز کو ڈیولپ کر کے اس کی فائنل لک کیسے ہوگی پروڈکٹ کی، اس حد تک لے کے آتا ہے. لے آؤٹ مختلف مراحل سے گزار کر، لوگوں کی پریزنٹیشن سننے کے بعد، لوگوں کے کامنٹ سننے کے بعد، اپروول لینے کے بعد، مختلف آئیڈیاز دے کر تو اس کی فائنل لک کا تعین کرتا ہے. اٹ گیوز دا کلائنٹ اے ٹینجیبل آئٹم ٹو کریکٹ، چینج، کامنٹ آن اینڈ اپروو. وہی بات جو ہم نے ابھی کہی کہ یہ کلائنٹ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس پر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہیں، کوئی رد و بدل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بیفور دی فائنل اپروول. دا لے آؤٹ ہیلپس دی کریٹو ٹیم ڈیولپ دی ایڈز psychological elements, the non-verbal and symbolic components. The look of the ad should elicit an image or mood that reflects and enhances the advertiser and the product. ظاہر ہے کہ جب یہ لے آؤٹ ایسی شکل دیتا ہے جس سے اس کی لک جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے اور ایڈورٹائزر کا امیج بھی جو ہے اس میں بڑھاوا ہوتا ہے. Once the best design is chosen, the layout serves as a blueprint. جب بیسٹ ڈیزائن منتخب کر لیا جاتا ہے تو پھر لے آؤٹ جو ہے بلو پرنٹ کا کام کرتا ہے. It shows the size and placement of each element in the ad. یہ ہر چیز کو واضح کرتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ کس جگہ پر پلیس کرنا ہے. اوپر سے 3 انچ نیچے، نیچے سے اوپر 2 انچ، رائٹ سے 1 انچ، یہ سب پلیسمنٹس ہیں مختلف ایلیمنٹس کی. اس بات کا تعین لے آؤٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. Once the production manager knows the dimension of the ad, the number of photos, the amount of typesetting, and the use of art elements such as color and illustrations, he or she can determine the cost of producing the ad. جب یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں، اس کی ڈائمنشن کیا ہوں گی، تو پروڈکشن مینیجر کو آسانی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا بجٹ بنانے میں کہ کس کی کیا صورتحال ہوگی اور اوور آل ایسٹیمیشن کیا ہوگی اور کتنی کاسٹ آئے گی. پرنسپلز آف دا لے آؤٹ. دی ویریس اسٹیپس ان دا لے آؤٹ آر دی پروگریشن فرام ویژولائزیشن ٹو دا فائنل آرٹ ورک وین اٹ از ریڈی فار سینڈنگ فار پروڈکشن. کہ یہ سارے اسٹیپ جو ہیں بیسیکلی یہ ترتیب ہے، پروگریشن ہے کس چیز کی، فرام ویژولائزیشن، سوچ کے عمل سے گزرتے گزرتے فائنل آرٹ ورک تک کی ایک ترتیب کے ساتھ پریزنٹیشن ہے.
پروگریشن ہے، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ جب چیز آتی ہے تب یہ جو ہے وہ پروڈکشن کے لیے بھیجی جاتی ہے کہ اب اسے پروڈکشن کے مراحل سے گزارا جائے. The art director or the visualizer starts with the thumbnail sketches, also known as idea generation miniatures. کہ آرٹ ڈائریکٹر کا آپ کے تھم نیل امپریشن سے وہ آغاز کرتا ہے. اس سے آغاز کرتا کرتا آپ دیکھیں کہ آئیڈیا جنریشن کرتے کرتے منیچر، اس سارے پروسیس سے یا آرٹ ڈائریکٹر کی وہ امیجینیشن ہے کہ کہاں سے وہ شروع ہوا تھا اور کہاں آ کر اس کی سوچ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتی ہے. There are simple drawings that contain and adds basic elements. A good layout should have the following basic elements. Number 1, balance, tawazun. Balance is a fundamental law of nature and life. Odd things stand out. In layout, it is related to the optical center of an advertisement. The optical center is the point which the eye designates as the center of an area. اب آپ دیکھیں کہ بیلنس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ فرض کیا ایک کاپی کے اندر میں سینٹر کے اندر ایک لائن ڈرا کرتا ہوں اور میں رائٹ سائڈ پر بلاک بناتا ہوں، ایک بلاک اور 2 بلاک اور 3 بلاک، اور لیفٹ سائڈ پر کوئی بلاک نہیں بناتا، تو یہ بیلنس نہیں ہے. تو مجھے کوشش کرنی پڑے گی کہ میں رائٹ سائڈ پر 3 بلاک کی بجائے ایک بلاک بناؤں اور ایک بلاک جو ہے بائیں جانب بناؤں. اگر میں ادھر 2 بلاک بنا رہا ہوں تو مجھے لیفٹ سائڈ پر بھی 2 بلاک ایڈ کرنے چاہیے تاکہ ایک بیلنس نظر آئے. یہ میک اپ کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیج ڈیزائننگ کے اندر وہ ساری ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں، وہی ٹیکنیک یہاں پر لے آؤٹ کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، جس میں بیلنس کو جو ہے وہ نمبر 1 ترجیح دی گئی ہے. پروپورشن از ریلیٹڈ ٹو بیلنس بٹ از کنسرنڈ پریمریلی ود دی ڈویژن آف دی اسپیس. کہ آپ کے پاس اسپیس کتنی ہے، اسی کے حساب سے آپ نے پروپورشن کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اینڈ دی ایمفیسس نیڈیڈ ٹو بی اکارڈیڈ ٹو ایچ ایلیمنٹ. Proportion also involves the tone of the ad, that is the amount of the light area in relation to the dark one. کتنی آپ نے لائٹ ایریا اور ڈارک ون ایریا کے درمیان میں کتنی پروپورشن رکھنی ہے. تو یہ ایک پروپورشن، توازن کیسے رکھنا ہے، بیلنس کیسے رکھنا ہے اور پروپورشن کیسے رکھنی ہے، کتنی اور کس حساب سے. اسی طرح اینڈ دی اماؤنٹ آف کلر ریکوائرڈ اینڈ دی ڈیسیژن ٹو اوائڈ کلر، کہ کتنا کلر رکھنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے کلر کو کتنا اوائڈ کرنا ہے، کس حد تک اس میں کتنی پروپورشن ہونی چاہیے. موومنٹ، آئیز فالو اے پرٹیکولر موومنٹ. دس از دا ریزلٹ آف ریڈنگ اے پرٹیکولر کائنڈ آف اسکرپٹ ارلی فرام لائف. ریڈرز آف ویسٹرن اینڈ دیوناگری اسکرپٹ آر ہیبیچول آف لوکنگ ایٹ دا ریڈنگ مٹیریل فرام لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ دین فرام ٹاپ ٹو باٹم. آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آ کر تو آپ بائیں سے دائیں جانب پڑھتے ہیں یا اوپر سے نیچے کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترتیب یہ ہوتی ہے. whereas the Arabic script in which Persian and Urdu are written goes from right to left. اردو زبان، فارسی زبان اور عربی زبان کے اندر آپ دائیں جانب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یونٹی، ایک اور اہم چیز، یونیفیکیشن آف دی لے آؤٹ از واٹ از meant by term unity. All the elements in the ad must be united to a composite whole. یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں ان کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ ایک یونٹ لگیں اور اس کے اندر ایک اجتماعیت محسوس ہو اور ایک جسے کہنا چاہیے یونیفارمٹی محسوس ہو، ایک جہد محسوس ہو اس کے اندر، یہ بکھرے بکھرے محسوس نہ ہو، ایک معنی دے رہے ہوں، جڑے ہوئے نظر آئیں ایک دوسرے کے ساتھ. دس از اچیوڈ وین دی ایلیمنٹ ٹائی انٹو ون another by making use of the same basic shapes. Unity can be achieved by grouping the elements, by encasing the ads
in a border by aligning one element with another or by overlapping of the elements. کہا گیا کہ یہ یونیفیکیشن ہوتی کیسے ہے؟ یہ ہے کہ آپ انہیں بارڈر کے اندر رکھتے ہیں، آپ اس کیس کے اندر رکھتے ہیں جو بارڈر بنایا جاتا ہے، آپ ان کی الائنمنٹ کرتے ہیں آ کر ود این اندر اور اوور لیپنگ کرتے ہیں آ کر، تب جا کے یونٹی قائم ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے موڈ، سائزز، ٹیکسچرز، کلرز، illustrations and the type also contribute to create a mood for the ad. اب یہ دیکھیں جو سائز ہے، ٹیکسٹ ہے، کلر ہیں، illustration ہے، یہ چیزیں جب ایک ایڈ میں آتی ہیں آ کر تو آپ کا ایک موڈ ڈیولپ ہوتا ہے ایڈ کا، اور وہ موڈ جو ہے وہ ایک آپ کو دیکھنے والے کو، استعمال کرنے والے کے مزاج کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ It is always ideal to choose type from one family to create the right harmony and the mood. Similarly, use of white space also creates the appropriate mood. The two basic devices for illustrating an ad are photography and drawings. Photography. Pictures in advertisement create a feelings of immediacy, live action, speed, empathy, association and flexibility. Self-explanatory جملہ ہے یہ۔ The pictures encompass a variety of subjects: people, animals, flowers, monuments, birds, objects, etc., etc. These are selected on the basis of the aim of the ad. The selection of right characters is very important. Professional photography is a specialized area, and agencies generally have on their panel photographers from various fields of specialization like fashion, nature, profiles, tabletop, industry, children, etc., etc. یہ دیکھیں ناظرین کہ جو فوٹوگرافی ہے یہ اٹس ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی۔ یہ صرف ایسے نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوٹوگرافی کسی نے کیمرہ پکڑا اور فوٹو بنا لی، نہیں۔ آپ دیکھیں نیچر کا فوٹوگرافر، اس کا مزاج اور ہے، اس کا سٹائل اور ہے، کس اینگل کو کس طرح کور کرنا ہے، یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے، یہ علم ہے، اسے پیشن ہے، یہ ایک اسپیشلائز فارم ہے۔ اسی طرح آپ پروفائل لے لیں، پروفائل فوٹوگرافی کس طریقے سے لینی ہے، کس طریقے سے تصویر کا امپیکٹ ہوگا، یہ ایک کہلاتا اسپیشلائزیشن ہے۔ اسی طریقے سے آپ بچوں کا معاملہ لے لیں، فیشن خاص طور پر آپ جتنے فیشن میگزین دیکھتے ہیں ان کے ٹائٹل پر تصویریں دیکھتے ہیں، آپ اندر بھی تصویریں دیکھتے ہیں، ایک ایک تصویر پر لوگ بڑی بڑی دیر تک نگاہ جما کر گاڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، اصل میں وہ تصویروں کا امپیکٹ ہے۔ اس ٹائپ کے فوٹوگرافر اپنی نوعیت کے فوٹوگرافر ہیں، ان کی اپنی ایک جگہ ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فوٹوگرافی ایک عمومی فوٹوگرافی نہیں ہے، جنرل فوٹوگرافی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ہر طرح کی تصویر بنا سکتا ہے۔ اس طرح پریس فوٹوگرافی بالکل ایک ڈفرینٹ آرٹ ہے، اس کے اندر نیوز سینس کتنی کام کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ڈرائنگس illustration is used in an ad when visualizer feels that its impact will be more than that of a photograph. Wow, good. تصویر سے اگر زیادہ امپیکٹ ہے تب ڈرائنگز illustration کے بارے میں سوچا جائے۔ اس کا مطلب یہ illustration کوئی بہت آگے کی چیز ہے جو ایک تصویر سے کہیں زیادہ امپیکٹ رکھ سکتی ہے۔ A number of techniques are used in producing drawings. Some of these include the followings: line drawings, number 2, wash drawings. Line drawings, in this everything is sharp, precise, and in black and white, without any gray tones. Cartoons are generally done as line drawings. اور جیسے کارٹون کی بات ہو رہی ہے، کارٹون تو ایک علیحدہ شعبہ ہے، کارٹون جرنلزم ایک علیحدہ شعبہ ہے، اس سے بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ویژن کتنا انوالو ہے، اس کے اندر کوئی کریٹو بریف نہیں دیتا، بلکہ کارٹون کا اپنا ذہن، اس کی اپنی گرفت
حالات پر، مسائل پر اور اس کانسیپٹ پر، اس سبجیکٹ پر کتنی گہری ہونی چاہیے، ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ بہرحال کہا یہ گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وداؤٹ اینی گرے ٹونز آپ استعمال کر سکتے ہیں السٹریشن کو، لائن ڈرائنگ جنہیں کہا جاتا ہے۔ واش ڈرائنگ، اے واش ڈرائنگ کین بی ڈیفائنڈ ایز این illustration using tones and shades and can be in one or more colors. It can be in both realist or impressionist style. Fashion and furniture ads at times use this technique as these look very attractive. ظاہر ہے جو لائن ڈرائنگ ہے وہ فرنیچر کی اور فیشن کے اس پر نہیں کام کر سکتی، یہ وہ چیزیں جو میگزین میں چھپتی ہیں تو بڑی دیر بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں، جس پر لوگ جاذب نظر جسے کہتے ہیں تصویر وہ آتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں جسے ہم واش ڈرائنگ کہتے ہیں یہ فیشن اور فرنیچر اور اس طرح کی دیگر میگزینز کے لیے اور تصاویر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ادر اسٹائلز انکلوڈ اسکریچ بورڈ، ایکرائلک، ٹیپرا اینڈ واٹر کلر ٹیکنیکس۔ کلر سائیکالوجی، no reference to advertising can be complete unless one speaks about color, or rather the role of color. Color adds realism besides beauty and distinctiveness. The right blend of colors adds a dash of magic to the ad. Colors have a psychology of their own and various colors depict various moods. اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف کلر کہتے ہیں نا کہ یار کیا کلر ہے، اگر مختلف کلر کے مختلف اثرات لوگوں پہ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس کلر کا مجھ پر کیا امپیکٹ ہے، مجھے تو پرپل پسند ہے، مجھے تو سندل کلر پسند ہے، مجھے گلاب پسند ہے۔ تو ہر انسان کی طبیعت و مزاج کے مطابق اس کے موڈ کے اوپر یہ جو کلر ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ٹائپوگرافی، ٹائپوگرافی از دا آرٹ آف selecting typefaces of which there are hundreds of designs, blending different typefaces, casting off the number of words to the spaces, and marking up copy for typesetting using different sizes and weights. Good typography leads to legibility and attractiveness, and certain designs of type can create style and character or be characteristics of advertised subject. Typography is yet another area that needs to be considered carefully, especially in print advertising material. Type styles are chosen keeping in view the objectives and strategy of the campaign. There are two classes of types: display types and text type. The former is used in headlines, subheads, logos, addresses, whereas there is a need to emphasize any matter. For body copy, the smaller text type is made use of. ناظرین، آج ہم نے مختصراً اور کچھ تفصیل کے ساتھ جو باتیں ڈسکس کیں اس میں پروسیس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کیں، اور اس کے بعد میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لے آؤٹ کی کیا اہمیت ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ہم نے گفتگو کی۔ کاپی رائٹنگ اور کریٹو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، باقی باتیں اگلے لیکچر پر۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔